حق خطیب کو جب اقرار الحسن بھائی نے کہا کہ آپ کیا دم کرتے ہیں، کیا دم کرتے ہیں، اور کس ہستی نے یہ طریقہ اختیار کیا دم کرنے کا، چھریاں نکالنا، بلیڈ نکالنا، کون سا ہستی اس طرح کرتے تھے، بجائے اس کے وہ کو ان کا دعویٰ آپ دیکھ لیں، میں ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہوں. یعنی جو شخص اتنا بڑا دعوے دار ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ریفرنس بھی اس ہستی کا دے جس ہستی کے بارے میں وہ جن کی ایسا سمجھو کہ ختم نبوت کی تحریکیں چلاتے ہیں، وہ ریفرنس بھی اس ہستی کا دے ہر بات میں. انہوں نے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریفرنس کے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا داتا صاحب یہ کرتے تھے، فلاں فلاں طریقے استعمال کرتے تھے، داتا صاحب نے یوں کیا کہ نعوذ باللہ آپ نے داتا صاحب پر کلمہ پڑھا ہے. اقرار الحسن بھائی نے کہا کہ آپ کیا دم کرتے ہیں بجائے ان کے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کے طریقے بتلائے ہیں اپنے صحابہ اکرام کو. دم کے جو طریقے ہیں، جائز طریقے، مسنون طریقے جن کو ہم کہیں، سنت والے طریقے، وہ قرآن و سنت میں موجود ہیں. ان کو اتنا بھی نہیں پتا، خود کو اللہ کے ولی کہتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتا کہ جو ہے نا دم کے مسنون دعائیں کون سی ہیں، دم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ کون سی ہیں. اللہ کا ولی خود کو کہتے ہیں لیکن اتنا بھی پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. بھائی بسم اللہ کون سے صحابی نے دم کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کو بسم اللہ سے دم کیا؟ بسم اللہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھوٹے جو ننھے بچے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کھانے کے لیے بسم اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کھانے کے لیے صرف بتلایا کہ جب کھانا آپ شروع کرو تو بسم اللہ کرو. یہ دعا صرف کھانے کے لیے ہے. جب پانی پیو، مشروب چیزیں پیو تو بسم اللہ کر کے جو ہے نا پیو. یہ تو صرف اس چیز کے لیے، یہ تو دم کے لیے ہے ہی نہیں بسم اللہ. خطیب صاحب کہتے ہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کے دم کرتا ہوں. بھائی بسم اللہ دم تو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام نے 7 مرتبہ سورۃ فاتح دم کیا کسی بندے پر، جس کو حدیثوں میں آتا ہے کہ سانپ نے یا بچھو نے ڈسا تھا. ایک گاؤں کا سردار تھا، ان کو صحابہ اکرام نے 7 مرتبہ سورۃ فاتح دم کی ان کو. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس دم کیے صحابہ اکرام نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دم کے طریقے بتلائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت تلاوت کرو، بچوں پر تلاوت کرو، گھر میں تلاوت کرو، شیاطین جن آپ سے بھاگ جائیں گے. حالانکہ یہ مسنون چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو اتنا بھی نہیں پتہ، کہنے لگے کہ بسم اللہ سے دم کرتا ہوں. حالانکہ بسم اللہ تو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی پر دم نہیں کیا بسم اللہ سے. ہاں بسم اللہ سے چیزیں پڑھ کے سنائی ان کو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دم صرف بسم اللہ الفاظ، یعنی بسم اللہ جو کلمات ہیں یا بسم اللہ الفاظ ہیں وہ بسم اللہ کر کے کس صحابی نے کیا؟ اس طرح کسی صحابی نے نہیں کیا. حالانکہ یہ قرآن و سنت کے ایسے سمجھو منافی ہے. قرآن و سنت میں تو دم کے جائز طریقے موجود ہیں، لیکن آپ کے حق خطیب صاحب کو تو اتنا بھی نہیں پتا. اس سے زیادہ تو علم اقرار الحسن بھائی کو ہے. ان کو پتا ہوگا کہ سورۃ فاتح دم کی جاتی ہے، پہلاج الحسن. ان کو بھی علم میں ہوگا کہ سورۃ فاتح، سورۃ ناس، فلق یہ دم کی جاتی ہیں. اتنے بڑے ولی کو اتنا بھی نہیں پتا، کہنے لگے میں بسم اللہ دم کرتا ہوں. آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہو رہی؟ آپ کو بھی علم میں ہوگا یہ چیزیں. جی جی بالکل. تو یہ ایسا سمجھو یہاں سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا علمی لیول کیا ہے. جو ہے نا ختم نبوت کی تحریکیں چلانا، نعرے لگانا بہت آسان ہے، لیکن ختم نبوت کے بارے میں علم رکھنا یہ بہت بڑا مشکل ہے. یعنی ختم نبوت جس ہستی کے بارے میں وہ نعرے لگاتے ہیں، اس ہستی کی تعلیمات کو لے کے چلنا، ان پر عمل کرنا، یہ بہت بڑا اوکھا کام ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اوکھا کام ہے، یعنی مشکل کام ہے. لیکن نعرے بازی تو آپ دیکھ لیں، نعرے بازی تو ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں